الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها فمات ولم يتب لم يشربها في الآخرة وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی دو آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ ان دو آیتوں اور دو احادیث میں شراب کی حقیقت اور شراب کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کل نوجوان معاشرے میں اور نوجوانوں کے اندر نشہ آور چیزوں کی عادت بن گئی ہے، جس میں نوجوان اپنی نوجوانی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان اللہ کی نعمت جو مال ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں شراب کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ وعم نوالہ اس کے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کے اندر عظیم الشان اور سب سے بڑی نعمت جو رکھی ہیں وہ عقل رکھی ہے۔ حق تعالی شانہ وعم نوالہ کی طرف سے عقل اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اسی عقل کی بنا پر انسان اللہ کو، اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، اور اسی عقل کی بنا پر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر اور تابع کر دیا ہے۔ اگر عقل نہیں ہے اور سمجھداری اور ہوشیاری نہیں ہے تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف عقل ہی کی نسبت پر اللہ رب العالمین نے انسان کو قابل اکرام اور قابل احترام بنایا ہے، اور انسان کو عقل اور سمجھداری اور ہوشیاری اور دانائی اس لیے دی ہیں
تاکہ انسان عقل کے ذریعے سے قرآن کریم میں غور و فکر کر سکے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر سکے، اللہ کی بنائی ہوئی اور پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کو پہچانے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، حق تعالیٰ فرماتے کہ اسی طرح میں نے تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھداری حاصل کرو، تاکہ تم لوگ دانائی اور ہوشیاری سے اس میں غور و فکر کرو۔ ایسے انسان بہت کمزور ہیں، بہت کمزور، لیکن عقل کی بنیاد پر حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے اس کو بڑی بڑی چیزوں پر قابو پانے کا اور بڑی بڑی چیزوں کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ حق تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم، اے دنیا کے انسانوں کیا تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو اور کیا تم اس بات کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ میں نے تمہارے لیے آسمان میں جتنی چیزیں بنائی ہیں اور جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اسے بھی، اور زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اور سمندروں میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان تمام کو تمہارے لیے مسخر اور تابع کر دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنًا، اور اے دنیا کے انسانوں میں نے تمہارے لیے اپنی ظاہری اور اپنی باطنی نعمت کو مکمل اور پورا کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے انسان کو بہت ضعیف بنایا، خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور پیدا کیا گیا، لیکن عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی مخلوق کو اور اپنی بڑی بڑی پیدا کی ہوئی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر اور تابع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی، سمجھداری دی، ہوشیاری دی۔ عقل کی ہی بنیاد پر اللہ کی دیگر مخلوقات سے انسان ممتاز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو دیگر مخلوقات میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس عقل کو اگر انسان صحیح استعمال نہیں کرتا ہے اور عقل کو خراب کرنے والی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ نے ہر وہ چیز جو انسان عقل کو خراب کرنے والی چیز کو استعمال کرے گا حق تعالیٰ شانہ نے انسان کے لیے حرام قرار دی ہے۔ اب عقل کو کون سی چیز خراب کرتی ہیں اور عقل کو کون سی چیز نقصان دیتی ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز، ہر منشیات اور جس چیز میں نشہ آتا ہے وہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی انسان کی عقل کو خراب کر دے وہ حرام ہے۔ فرمایا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، کہ ہر شراب اور ہر نشہ آور چیز چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ پینے کی ہو یا کھانے کی ہو، یا چاہے وہ تھو کر کے تھوک دینے والی ہو، ہر نشہ آور چیز یہ شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے۔ اور آگے آپ نے وعید بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يُدْمِنُهَا فَمَاتَ،
جو آدمی دنیا میں شراب کو پیے گا اور جو آدمی شراب کی چیزوں کو استعمال کرے گا اور شراب کا عادی ہو اور شراب پیتے ہوئے اس کی موت آ گئی، ولم یتب، اور اس آدمی نے پکی اور سچی توبہ نہیں کی ہے، لم یشربھا فی الآخرہ، تو حق تعالیٰ شانہ عم نوالہ کی حوض کوثر سے اور حق تعالیٰ شانہ کی جنت میں شراب طہور سے یہ محروم کر دیا جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے اس پر شراب ممنوع قرار دی جائے گی۔ دنیا میں اگر شراب کو پیا اور دنیا میں شراب کی چیزوں کو استعمال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لم یشربھا فی الآخرہ، وہ انسان آخرت میں اللہ کی شراب طہور سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ انسان اللہ کی جو جنت کی شراب ہے، جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر صفائی ہے، جس میں طہوریت ہے، اس چیز سے انسان کو محروم کر دیا جائے گا۔ آج دنیا میں جوانوں میں عام طور پر شراب استعمال کی جانے لگی ہیں، اور یاد رہے کہ شراب کا نام بدل دیا جائے اور نام بدل کر پی جائے تو حقیقت اور شریعت کا حکم نہیں بدلتا ہے۔ پھر دنیا والے اس کا کچھ بھی نام رکھے، لیکن اگر اس میں نشہ ہے تو نشے والی چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پیشین گوئی دی ہے کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمیہا، اور شراب کا نام بدل دیں گے، یعنی اس کو دارو نہیں کہیں گے، ماڈرن زمانے میں اس کے نام کو بدل کر پئیں گے، لیکن نام کو بدل کر پیا اور نام کو بدل کر استعمال کیا تو یاد رکھو عزیزو، نام کے بدلنے سے حکم اور حقیقت نہیں بدلتی۔ پھر چاہے ان کا نام افیون رکھے، چاہے ان کا نام گانجا رکھے، چاہے اس کا نام چرس رکھے، یا چاہے ہیروئن رکھے یا اور کوئی نام رکھے، اور اس وقت ایک نیا نام جو آ رہا ہے ایم ڈی کے نام سے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے تو ایم ڈی ہے، یہ تو ہیروئن ہے، یہ تو وائن ہے، یہ تو فلائنگ ہے، یہ شراب کے الگ الگ نام ہیں۔ اس نام کو بدل کر لوگ استعمال کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ یسمونہا بغیر اسمیہا، شراب ہوگی، نشاور چیز ہوگی، لیکن اس کا نام بدل کر استعمال کریں گے۔ آج کا زمانہ یہ چل رہا ہے۔ شریعت نے ہر اس چیز کو عزیزو حرام قرار دی ہے جس کے اندر نشہ ہو، پھر چاہے کوئی نام بدلے یا نہ بدلے، اس سے شریعت کا حکم اور حقیقت نہیں بدلتی۔ اور شریعت نے عقل کو حفاظت سے رکھنے کا اور عقل کی حفاظت کرنا یہ فرض قرار دیا ہے۔ شریعت کے بنیادی جہاں پر 5 احکام ذکر کیے جاتے ہیں کہ شریعت کا عین مقصد کیا ہے، اس احکام کو جہاں پر ذکر کیا گیا ہے یا عقل کا بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے انسان پر فرض ہے ایمان کی حفاظت کرنا، انسان پر فرض ہے جان کی حفاظت کرنا، انسان پر فرض ہے اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، انسان پر فرض ہے مال کی حفاظت کرنا، یہ سب کے سب فرض ہیں۔ اس میں اگر کچھ کمی ہوئی تو انسان کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ عقل کی حفاظت کرنا یہ بھی انسان پر فرض ہے۔ اب جب انسان شراب پی لیتا ہے تو انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہیں، انسان مدہوش ہو جاتا ہے، پاگل کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ماں بہن میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ عقل پر جب نشہ چڑھ جاتا ہے اور شراب کا نشہ ہو جانے کے بعد انسان اس میں تمیز نہیں کرتا ہے، اس لیے عقل کو جو چیز بھی خراب کر دے گی، عقل کو جو چیز بھی بگاڑ دے گی،
ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب یہ صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ حدیث پاک میں شراب کی حرمت کو صرف حرمت کے طریقے پر بیان نہیں کیا بلکہ شراب کو حرام میں سے بھی حرام ترین قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی سے تمام گناہ وجود میں آتے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ کہ شراب جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب کو پی لیتا ہے تو پھر دیگر گناہ وہ آسانی سے کر لیتا ہے چونکہ عقل ٹھکانی نہیں۔ اسی لیے چنانچہ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک جوان خوبصورت عورت نے اپنے پاس شراب کو رکھا اور ایک بچے کو رکھا اور ایک نیک آدمی کو گناہ اور بدکاری کی طرف اپنی طرف مائل کیا اور کہا کہ میرے ساتھ تم گناہ کرو، میرے ساتھ تم بدکاری کرو۔ وہ جوان اس گناہ سے بچ رہا تھا، اپنے پاس تینوں چیزوں کو جمع کیا، جوانی کی جوانی، خوبصورتی اور ایک چھوٹے بچے کو، اور تیسرے نمبر میں شراب کو، اور کہنے لگی ان تین کاموں میں سے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اولاً تو میری خواہش کو پورا کرو، میرے ساتھ بدکاری کرو، اگر یہ نہیں کرتے ہو اور تم بچنا چاہتے ہو تو یہ دو کام کر لو، یا تو اس بچے کو قتل کر دو یا تو یہ ہے کہ شراب کو پیو، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس نوجوان نیک آدمی نے سوچا کہ زنا کرنا یہ تو بہت سنگین گناہ ہے اور ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو ان تینوں میں سے ایک ہلکا گناہ ہے، اپنے اعتبار سے انہوں نے سمجھا اور کہا کہ چلو میں شراب پی لوں، اور شراب پینے کے بعد یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ حدیث میں قصہ بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس آدمی نے سوچ کر شراب پی لی، شراب پی، نتیجہ کیا ہوا؟ شراب پینے کے بعد وہ شراب میں مست ہو گیا، نشہ آ گیا، عقل پر پردہ پڑ گیا، اب تمیز نہیں رہی صحیح اور غلط میں، حقیقت کے اندر کیا مجھے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، دانائی اور ہوشیاری اور سمجھداری نہیں رہی۔ شراب پی، شراب پینے کے بعد بچے کو قتل کیا اور بچے کو بھی قتل کیا اور عورت کے ساتھ زنا کرے کی، یہ ہے شراب۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی سے تمام گناہ وجود میں آتا ہے۔ جیسے کہ درخت کا ایک بیج ہوتا ہے جس کو اس میں بو دیا جاتا ہے، پھر اس کا تنا نکلتا ہے، تھڑ نکلتا ہے، پھر اس کی شاخیں اور ڈالیاں پھیلتی ہیں اور ایک گھنا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب شراب پیتا ہے تو اسی سے تمام گناہ وجود میں آئیں گے، پھر وہ آدمی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرے گا، بلکہ شراب کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے اپنے گھر میں آنے کے حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ نماز سب فرائض میں سے محتم بھی شان فرض، ایک نماز کے چھوڑنے پر کتنا گناہ، ایک حکمہ جہنم میں جلنے کا، لیکن جب شرابی شراب پیتا ہے تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ اس سے کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، میرے بندو اگرچہ تمہارے میں ایمان ہے لیکن تم نے شراب کو پیا ہے، میں نے نماز کو فرض قرار دیا ہے اور قرآن میں 750 مرتبہ میں نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن تم شراب پی کر آتے ہو تو تمہیں حق نہیں ہے کہ میری مسجد کے قریب ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تمہیں نشے کی حالت میں میرے سامنے دعا کرنے کے لیے، میری کتاب اللہ پڑھنے کی، میرے سامنے آوازیں کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں آنا ہے۔ یہ ہے شراب۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت ترین روایت میں حدیث میں وعید بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وثن، کہ شراب کا عادی
شراب پیتا ہے اور اس حال میں وہ مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ مشرک ہو کر ملے گا، کعابدی وثن۔ حدیث میں کہا کہ بت پرستی، اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے اس سے بچانے کے لیے سخت ترین آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بت پرستی اور پاسا تیروں کے ذریعے سے جوا کھیلنا، یہ تمام کے تمام رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں، یہ بہت بری چیزیں اور شیطانی اعمال میں سے، فاجتنبو، ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کو اور جوا کو اور بت پرستی کو، ان تمام کو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور رجسن کہا۔ رجسن کا معنی ہے گندی چیزیں، پلیدی والی چیزیں، صرف حرام نہیں کہا بلکہ گندی کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جب تم شراب کو پیو گے تو تمہارے اندر گندگی پیدا ہو جائے گی، غلط اور فاسد گندے خیالات آئیں گی، گندے تصورات آئیں گی، گندی سوچ آئے گی، اس لیے کہ غذا کا اثر یہ باطن پر پڑتا ہے، جیسی غذا ہوگی ایسا اثر پڑتا ہے، جیسے حرام کی غذا ہو تو نیک اعمال کی طرف انسان کو رغبت نہیں ہوتی ہے، بھلے اعمال کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی شراب کو پیتا ہے تو اندر یہ جنم گندگی کو لیتی ہے، پھر اس کا جی چاہے گا زنا کرنے کی طرف، اس کا جی چاہے گا حرام کاری کی طرف، اس کا جی چاہے گا لڑائی کی طرف، اس کا جی چاہے گا کینہ اور بغض اور عداوت اپنے اندر جمع کرنے کی۔ اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر فوڈ ڈالے، اختلافات کو ڈالے، جھگڑوں کو ڈالے۔ اسی لیے دوسری آیت میں فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ انما یرید الشیطان، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، تکبر کو، کینہ کو ڈالے۔ شیطان کا کام یہی ہے، اور جب تم شراب کو پیو گے تو شیطان ان تمام کاموں کے اندر تمہیں ملوث کر دے گا، پھر ان کاموں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تو پھر یہ شراب تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، نماز سے روکے رکھے گی۔ ایک طرف معاشرے میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فتنہ اور فساد ہوگا، مال جیسی عظیم المرتبت اور عظیم الشان نعمت ہوگی وہ پانی کی طرح برباد اور ضائع ہو جائے گی۔ پھر صرف شرابی اپنی ہی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا ہے، شرابی اپنے آپ کو ہی صرف نقصان نہیں پہنچاتا ہے بلکہ اس سے خاندان کے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، آنے والی نئی نسلیں اس سے فوت اور ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرابی اپنے نشے میں مست ہوتا ہے، اس سے کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میرا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ پھر مال پانی کی طرح بہے گا، پراپرٹی اور ملکتیں بیچنے لگیں گے اور یہ انسان پھر برباد و تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نے اپنی کتاب میں ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی بہت مالدار اور اس کی زمین کے اندر ریلوے کے 3 اسٹیشن پڑتے تھے۔ اندازہ کرو کتنی پراپرٹی ہوگی اور کتنی بڑی زمین ہوگی۔ اپنی زمین کے اندر ریل کے 3 اسٹیشن بنتے ہو تو اس کی زمین کتنی بڑی ہوگی۔ ایک اندازہ دینے کے لیے کہا کہ اتنی جائیداد اور اتنی زمین تھی کہ اس کی زمین میں بڑے بڑے ریل کے 3 اسٹیشن تھے اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ باپ ناز و نعمت میں اپنے بیٹوں کو رکھتا تھا اور بڑی مست سے بیٹھا رہتا تھا۔ جس کے پاس اتنی زمین ہو اور اتنی پراپرٹی اور جائیداد ہو، اس سے کیا کمانے کی ضرورت ہے اور اس سے دوسرا کام کیا کرنے کی ضرورت ہے۔
حال یہ ہوئی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ فوت ہو گیا، بیٹا باپ کی کرسی پر آیا، اپنے باپ کی میراث میں سب جائیداد، پراپرٹی، ملکیت، زمین اس سے ملی، بیٹے کی تربیت نہیں کی، غلط روش پر چل گیا۔ ہوا یا کہ ایسے دوست اور احباب کے ساتھ مل گیا کہ جو دوست و احباب شریعت کے احکام سے، تربیت سے بہت دور تھے۔ ایک تو جوانی اور اس کے ساتھ ساتھ مال اور پھر غلط صحبت۔ جب جوانی بھی ہو، مال بھی ہو اور عزیز دوستو غلط صحبت ہو تو پھر انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ اپنے غلط دوستوں کی بنا پر شراب کی عادت کی طرف متوجہ ہو گیا، شراب پینا شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ شراب کے ساتھ ساتھ جوا کھیلنے لگا۔ اور اس آیت میں دونوں کا ذکر حق تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر۔ پھر جوا اپنے شہر میں کھیلتے کھیلتے دیگر ملکوں میں کلب میں جانے لگا اور بڑے بڑے جوئے خانوں میں جوا کھیلنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ زمین بیچنے لگا اور اپنی بری لت میں وہ ہمیشہ کے لیے مدہوش ہوتا رہا۔ حال یہ ہوا کہ پوری کے پوری جائیداد زمین تھی وہ تمام کے تمام بیچ ڈالی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جس محل میں اور جس مکان میں رہتا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اور پھر کیا حال ہوا؟ حضرت پیر ذوالفقار فرماتے کہ جس جگہ پر اس کا باپ اپنی مسند کو، اپنی کرسی کو لگا کر ٹی پارٹی کیا کرتا تھا، محفلیں کیا کرتا تھا، مجلسیں جمع کیا کرتا تھا، ایک دن یہ آیا کہ اس کا ایک بیٹا اس جگہ پر کھڑا کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ ہے شراب، یہ ہے شراب۔ عزیز دوستو، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں لیکن یاد رکھو ہمارے جوانوں کی خبر گیری نہیں کی اور جوانوں کے اوپر توجہ نہیں کی تو یہی ہمارے جوان یہ مال کو بھی ضائع کریں گے اور قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ آج کا جوان راتوں کو گھر پر دیر سے آتا ہے، موبائل میں اور اپنے دوست و احباب کی محفلوں میں رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ نشے آور چیزوں کا عادی بن جاتا ہے اور پھر وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز عزیز دوستو نام کے بدلنے سے میں نے جیسے کہا حقیقت نہیں بدلتی۔ آج ہر چیز کے اندر نشہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے جو لوگ پان کے عادی ہیں، جو لوگ مسالے کے عادی ہیں، بعض جگہوں پر وہ چیز ڈالی جاتی ہے تو اس کی جگہ کے علاوہ مسالہ اور ماوا پسند نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس میں نشاور چیز ہوتی۔ اب یہیں سے وہ نشہ ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ شراب کا عادی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔